والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محبت کے ساتھ مجھے سلام پڑھنا ہے، لیکن اس سے قبل آپ تمام حضرات آگے آ جائیں. جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے درمیان سے گیپ ختم کریں، آپ بھی آگے آ جائیں. چند منٹ میں حاضری کے طور پر لگاؤں گا، اس کے بعد مہمان خصوصی جو ہم نے بلائے ہیں ان کو میں دعوت دوں گا. اگر آپ کا ذوق رہا تو انشاءاللہ آپ کو سننے کا مزہ آئے گا. تھوڑے اور آگے ہو جائیں. مجھے پتہ ہے کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. مغرب کے بعد شروع ہوا ہے پروگرام یا عصر کے بعد؟ مغرب کے بعد سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے. تو سردیوں کا موسم ہے تو اندازہ ہے، لیکن اب میلاد مصطفیٰ کی محفل آپ حضرات نے سجائی ہے تو اللہ جنہیں چاہتا ہے ان سے دین کا کام کرواتا ہے. یعنی جن لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے وہی دین کا کام کرتے ہیں اور دین کی محفلوں میں آتے ہیں، وہی دین کا پرچار کرتے ہیں. تو آپ لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب کے پسندیدہ لوگ ہیں. تو محبت کے ساتھ تھوڑے سے بیٹھیں اور ذوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر یا حبیب اللہ اسمع. نہیں کوئی رسول اللہ. آپ کو آتا ہے یہ شعر آتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا؟ جن کو آتا ہے وہ پڑھو، جن کو نہیں آتا وہ بے شک سنو. جن کو آتا ہے وہ پڑھ دو تاکہ حضور کی نظر کرم ہو جائے. اس لیے جن کو آتا ہے وہ پڑھ دو. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ. اور مانگتے آنے وچ کھڑا جبریل بھی، مانگتے آنے وچ کھڑا جبریل بھی. شان ویکھو سونے دے دربار دی، شان ویکھو سونے دے دربار دی. یا رسول اللہ سبحان اللہ. اب میں ایک دیر سے لگاؤں گا نہیں تو میں آپ کو کہوں کہ آپ پڑھیں گے تو میں اگلا شعر پڑھوں گا، کیونکہ خصوصی خطاب تو شاہ صاحب کا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے آنے سے تھوڑا سا بولیں، تھوڑی سستی آپ کی دور ہو. تو میں یہ
نہیں کہتا کہ آپ بولے، جب تک بولیں گے نہیں میں اگلا شعر نہیں پڑھوں گا، آپ نہ بولیں میں اگلا شعر پڑھ رہا ہوں، لیکن سبحان اللہ کے سبحان اللہ کوئی نیازی خوش نہیں ہوگا نہ ہوئے، کوئی نیازی خوش نہیں ہوگا نہ ہوئے، گل کرنی ہے اسا سرکار دی، گل کرنی ہے اسا سرکار دی، یا رسول اللہ حضور حالنا، یا حبیب اللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام اور ہدیہ عقیدت کے بعد میرے انتہائی واجب و احترام حضرات علماء کرام، محترم جناب حضرت علامہ مولانا عمیر صدیقی صاحب مدد اللہ علیہ اور محترم جناب قاری ندیم الرحمان صاحب، قاری آفتاب صاحب اور بالخصوص پیر حقیقت پیر سید عامر سعید حسین شاہ صاحب کاظمی مدد اللہ علیہ، محترم جناب حافظ صغیر صاحب، محترم جناب حافظ سلام صاحب اور بھی کوئی نابخان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نام نہیں آتے، میں ان سے مدد چاہتا ہوں، اور خصوصاً بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد حسین شاہ صاحب اطال اللہ بطول حیاتہ ہی، ان کی مہربانی ہے جو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہ ہمارے پاس آئے، تو میں مشکور ہوں محترم جناب قاری آفتاب صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اس محفل کے اندر، اور اس محفل کی انتظامیہ کا مشکور ہوں، اور پھر آپ تمام لوگ جتنے بھی اس محفل کے اندر آئے، آپ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اللہ کے اس گھر کو آباد رکھا اور اس کے اندر اتنی خوبصورت محفل کو سجایا۔ میں نے پہلے کہا کہ اللہ جن لوگوں کو چاہتا ہے انہی سے دین کا کام کرواتا ہے۔ میری اتنی خوبصورت آواز نہیں، مجھے پتا ہے آپ لوگ بڑے بڑے علماء کو سننے کے عادی ہیں، بڑی بڑی خوبصورت محفلوں کے سننے کے عادی ہیں، تو وہ بات تو مجھ میں نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں کہ پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، اور نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں یہ مزاج عشق رسول ہے۔ سبحان اللہ، دعا سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے ہیں تو بلند دعا سے کہہ دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، الٹا ثواب ملے گا، تو بلند دعا سے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سن لیجئے، میں نے چند جملے پڑھے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا فرمایا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، چند منٹوں کے اندر اپنا پیغام آپ تک پہنچا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، قبلہ شاہ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ سن لیجئے کہ محمد نام بڑا پیارا نام ہے، بڑی عظمت والا نام ہے۔ بظاہر یہ نام میرے آقا کا عبد المطلب نے، میرے آقا کے دادا جان نے رکھا، لیکن حقیقت میں یہ نام میرے آقا کے خدا نے رکھا۔ بلند آواز سے کہنا تھا لیکن آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ یہ چادروں میں آپ بیٹھ گئے ہیں تو ظاہر چادر سے اتنی آواز باہر نکلتی ہے جتنی آپ نکال رہے ہیں، تو اگر بلند آواز سے کہہ دیں گے تو میرے خیال میں سردی نہیں لگے گی بلکہ سردی دور ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ نام میرے نبی کو دیا، محمد نام۔ آدم کے دور کی وقت کی بات نہیں ہے، ابراہیم کے دور کی بات نہیں ہے، عبد المطلب کے دور کی بات نہیں ہے، یہ بڑے پہلے کی بات ہے۔ بلکہ میں آپ کے ذوق کے لیے یہ بات کرتا چلوں کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے تو کہتے ہیں کہ میں جنت میں جب داخل ہوا تو دہلیز جنت پر میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ یہ تو آفتاب صاحب نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا تو آپ لوگوں کو خیال آ گیا کہ کہنا ہے سبحان اللہ، اگر یہ نہ کہتے تو آپ بھی نہیں کہتے تھے، ورنہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو میں بات آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج غلاموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جناب سیدنا آدم
آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں جب میں جنت میں داخل ہوا میں نے جنت کی دہلیز سے اندر قدم رکھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کی دہلیز پر رب نے نام محمد لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں جنت کے اندر داخل ہوا میں جنت کے اندر داخل ہوا میں کیا دیکھتا ہوں جنت کے در و دیوار پر محمد محمد لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں نے جنت کے اندر جتنے درخت دیکھے ان درختوں پر میرے رب نے نام محمد لکھا ہوا ہے جنت کے اندر درختوں کے اوپر جتنے پتے ان پتوں کے اوپر میرے رب نے نام محمد لکھا ہوا ہے گویا کہ آدم کہتے ہیں کہ لوگوں رب کعبہ کی قسم مجھے یوں لگا کہ رب ذوالجلال نے نام محمد سے جنت کو سجایا ہوا ہے نام محمد سے جنت آواز کھینچ رہا ہے بھائی یہاں تھوڑا سا اس کے سٹ کریں آواز کھینچ رہا ہے نام محمد سے جنت کو سجایا ہوا ہے اس کے بعد جناب آدم کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے جنت سے نگاہ اٹھا کر عرش مولا کی طرف دیکھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے رب نے اپنے عرش کے کناروں پر یوں نام محمد رقم کیا ہوا ہے میرے رب نے لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس طرح عرش کے کناروں پر اللہ نے نام محمد لکھا ہوا ہے یہ آدم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کب کی بات کر رہا ہوں بولو آدم سے بولو آدم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں لیکن میرے نبی کے غلاموں یہ تو آدم کے دور کی بات کر رہا ہوں آؤ اس سے آگے لیے چلتا ہوں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کے فیضان سے جب میرے اور آپ کے نبی کے نور کو بنایا جناب والا میرے نبی کا نور بنا جہاں اللہ نے چاہا وہاں میرے نبی کا نور رہا محدثین کہتے ہیں کہ لوگوں ربی کے نور نے میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت للعالمین کے نور نے اللہ کی حمد و ثنا کو یوں بیان فرمایا 1000 سال تک میرے نبی کا نور قیام میں رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا اس کے بعد 1000 سال تک میرے تیرے نبی کا نور رکوع کی حالت میں رب کی بارگاہ میں جھکا رہا اس کے بعد 1000 سال تک میرے تیرے نبی کا نور سجدے کی حالت میں رب کی بارگاہ میں پڑا رہا پھر سجدے سے جب اٹھایا دوسرے سجدے میں میرے نبی کا نور 1000 سال تک پڑا رہا اس کے بعد میرے آقا کے نور نے جب سجدے سے سر کو اٹھا کر اتحیات میں 1000 سال تک میرے رب کی حمد و ثنا کو بیان فرمایا اس کے بعد جب میرے نبی کے نور نے سلام پھیرا تو میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب کے نور تو نے آج میری حمد و ثنا کے حق کو ادا کر دیا ہے لہذا جس طرح تو نے میری حمد و ثنا کو بیان فرمایا ہے اس طرح کوئی صبح قیامت تک میری حمد و ثنا کو بیان نہیں فرمائے گا لیکن محبوبہ سن لے جس طرح ہم تیری تعریف بیان کریں گے کوئی اس طرح قیامت تک تیری تعریف کو بیان نہیں کر سکے گا لہذا آج سے ہم تجھے احمد بھی بنا کر دنیا میں بھیجیں گے اور محمد بھی بنا کر دنیا میں بھیجیں گے ساتھ ہی رب نے فرمایا کہ محبوبہ جہاں پر تیرا نام لکھا جائے گا وہاں ساتھ ہی تیرا نام لکھا جائے گا نام نبی در رکھیا چادریں جو ہاتھ باہر کٹ گیا ہاتھ چاہ کے آپ کو سبحان اللہ جن کو نیند نہیں آئی سبحان اللہ جاگ رہی میں کیا کہہ رہا تھا شعر پڑھ رہا تھا نام نبی در رکھیا اللہ نے خود خیال نام نبی در رکھیا یہ تو پڑھنا پڑے گا آپ کو پڑھو مل کے پڑھو نام نبی در رکھیا اللہ بولو بولو نام نبی در رکھیا اللہ اذان وچ بھی نالے نماز وچ بھی اذان وچ بھی نالے نماز وچ بھی نالے رب ایس تو جدا نہیں 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 نہیں
محمد عطا فرمایا، ہمیں احمد عطا فرمایا۔ اور آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، اللہ نے نام احمد دیا اور محمد دیا۔ ویسے تو میرے نبی کے بے شمار نام ہیں، بعضوں نے 3000 تک بھی لکھے، بعضوں نے 1000 تک بھی لکھے، بعضوں نے 100 بھی لکھا، بعضوں نے 99 بھی لکھے۔ یعنی کہ ہر محدث نے اپنے علم کے مطابق جتنا اس تک پہنچا اتنا اس نے لکھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کائنات کے اندر جتنے نام ہیں وہ صرف اور صرف نام محمد کا صدقہ ہے، کیونکہ ہر نام کو وجود اللہ نے محمد کے صدقے میں عطا فرمایا۔ اگر یہ نام نہ ہوتا محمد تو رب کعبہ کی قسم کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہر چیز کو وجود ملا نام محمد کے صدقے میں ملا۔ سن لو، احمد اور محمد، آخری بات ہے، کیا کہا میں نے؟ کیا؟ احمد اور محمد۔ احمد کا الف ہٹا دو، کیا بنتا ہے؟ بولو نا، اتنی سمجھ تو سب کو ہے، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ اتنا سمجھ آپ کو ضرور ہے۔ آج اس بات سے جھگڑا ختم کرنا ہے کہ جو لوگ ٹنڈورا پیٹتے ہیں کہ ان لوگوں نے جی محمد کو اللہ سے ملا دیا، ہم نے نہیں ملایا، نہ ہم مانتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے، اللہ معبود ہے، محمد بندہ ہے، لیکن اس کا محبوب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد اللہ کے محبوب ہیں، رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن مختصر کر رہا ہوں، سن لو۔ الف کو ہٹاؤ تو کیا بنتا ہے؟ حمد۔ محمد کے میم کو ہٹاؤ تو کیا بنتا ہے؟ حمد۔ یعنی دونوں ناموں سے الف اور میم کو ہٹا دو تو کیا بنا؟ حمد بنا۔ حمد بنا تو سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب الحمد کے الف اور لام کو ہٹاؤ تو کیا بنتا ہے؟ حمد۔ یعنی سورہ فاتحہ کے شروع میں جو الحمد آتا ہے، الحمد کے الف اور لام کو ہٹاؤ تو یہ بھی حمد بنتا ہے، محمد کے میم کو ہٹاؤ تو یہ بھی حمد بنتا ہے، احمد کے الف کو ہٹاؤ تو یہ بھی حمد بنتا ہے۔ اب حمد بنتا ہے تو حمد کا معنی کیا ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ تعریف۔ بھائی حمد کا کیا معنی ہے؟ سارے بولو ذرا اونچا بولو۔ حمد کا معنی ہے تعریف۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس رب کے لیے تمام تعریفیں جو کل کائنات کا پالنے والا ہے۔ تو اب احمد کے الف کو ہٹاؤ تو حمد بنتا ہے، میم کے محمد کے میم کو ہٹاؤ تو حمد بنتا ہے، یعنی حمد تعریف بنتا ہے۔ تو تعریف کس کے لیے ہے؟ بولو، تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو سادے لفظوں میں اپنے ذوق کے مطابق آپ کو سمجھانے لگا ہوں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد میرے لیے ہے، احمد میرے لیے ہے۔ اور دوسری اس کی میں آپ کو اس طرح سمجھا دوں کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں یہ جس کے اوپر میں الف لگا کر احمد بنا رہا ہوں، آئے جس کے اوپر میں میم لگا کر محمد بنا رہا ہوں، در حقیقت یہ میری تعریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری تعریف ہے۔ تو میں نے میم لگا کر محمد بنایا، الف لگا کر احمد بنایا، تو بنا کر نبی تو تمہیں عطا فرما دیا۔ اب تمہیں عطا فرمایا تو یہ نہ کہو کہ ہماری طرح ہے، یہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک کیا ہے؟ سنو، یہ حمد ہے۔ محمد کے بال مبارک اللہ کی حمد ہیں۔ جن کو سمجھ آئیے کہو بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میرے نبی کے بال مبارک اللہ کی حمد ہیں، میرے نبی کی پیشانی مبارک اللہ کی حمد ہے، میرے نبی کی آنکھیں مبارک اللہ کی حمد ہے، میرے نبی کا چہرہ مبارک اللہ کی حمد ہے، میرے نبی کا گفتگو کرنا اللہ کی حمد ہے، میرے نبی کا بولنا اللہ کی حمد، میرے نبی کا خاموش رہنا اللہ کی حمد ہے، میرے نبی کا اٹھنا اللہ کی حمد ہے، میرے نبی کا بیٹھنا اللہ کی حمد ہے، میرے نبی کا چلنا اللہ کی حمد ہے۔ مختصر کرتا چلوں کہ سر
مار لو بلند آواز سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سر کے چوٹی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک محمد تعریف خدا بن کے آیا. تو اب محمد کی زلفوں کا ذکر کرو تو گویا تعریف خدا کر رہے ہو. بات لمبی ہوتی جائے گی، میں بات ختم کر رہا ہوں. تعریف خدا کرتے ہو. محمد کے چہرے کا ذکر کرو تو کیا کرتے ہو؟ تعریف خدا کرتے ہو. اب سراپا مصطفیٰ کا ذکر کرو تو کیا کرتے ہو؟ تعریف خدا کر رہے ہو. تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں نے محمد کو خدا سے ملا دیا، ہم نہیں ملایا بھائی. ہم کہتے ہیں محمد بندہ ہے، وہ معبود ہے، لیکن محمد کے ذکر کو اس نے اپنا ذکر بنا دیا. بس اس شعر پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم نے اللہ سے نہیں ملایا. ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے. ملعون ہے وہ ملا جو کہے آپ کو خود سا، اے دشمن ایمان یہ تو کیا بول رہا ہے. ہم تو محمد کو خدا سے نہیں ملاتے. بس میں ان شعروں پر بات ختم کر رہا ہوں. ہم محمد کو خدا سے نہیں ملاتے. ہم تو کہتے ہیں محمد بندہ ہے، لیکن میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ محمد کو کیا سمجھتے ہیں. سنو، ملعون ہے وہ ملا جو کہے آپ کو خود سا، اے دشمن ایمان یہ تو کیا بول رہا ہے. کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، چلنا بھی بشر سا، رتبے میں انہیں بائی بڑا بول رہا ہے. ایمان کا دائی ہے مگر برسر منبر ابو جہل کے لہجے میں کھڑا بول رہا ہے. گمراہی میں بدمست ہے اتنا کہ یہ اپنی تقدیر کی کالک کو گٹا بول رہا ہے. پیشے ہیں اسے یاد بہت نور و بشر کی کہ ان کی حقیقت